السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج انشاءاللہ ترتیب کے اعتبار سے ہمارا بچوں کی اسلامی تعلیم کا سبق ہونا ہے، جس کو ہم اسلامی عقائد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا ہمارے مسلمان معاشرے میں ہر بچے کو علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کیسی ہے اور اللہ پر ہم کس طرح ایمان لائیں، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کیونکہ میرے مخاطب اکثر بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تر بچوں کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لا علمی کی یہ حالت ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ بہت سارے لوگوں کو بیسک اور بنیادی معلومات بھی نہیں معلوم۔ تو میں یہ سوچتا ہوں چلو ان کو بھی ہو جائے گا، اور اگر کسی کو یاد ہے تو ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، کچھ تازگی آ جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ہم سب اس دنیا میں ایک وقت کے لیے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے یا بعد میں بھی پیدا ہوگا یا جو پہلے پیدا ہو چکے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور اصل ٹھکانہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو ٹھکانے رکھے ہیں۔ اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے جہاں پر پھل ہی پھل ہیں، نہریں ہی نہریں ہیں، محل ہی محل ہیں، اور جہاں پر سردی گرمی نہیں ہے، جہاں پر بیمار نہیں ہوں گے، جہاں پر موت نہیں آئے گی، جہاں پر دانت میں درد نہیں ہوگا، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، مطلب 30 سال کی عمر کی جوانی ہوگی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور بھوک بھی نہیں لگے گی، اور نیند بھی نہیں آئے گی، اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ آرام اور راحت کی جگہ ہے۔ یہ ان لوگوں کو جگہ دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے زندگی گزاریں گے، جو ویسی زندگی گزاریں گے جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو جنت ملے گی، اس کو جنت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ اس کو جہنم کہتے ہیں، جہاں پر آگ ہے، برے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو جو ہے اس میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو نظر تو آتی نہیں ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو ایسی بھی ایک جگہ ہے جہاں پر جانا ہے، لہٰذا وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لو، اچھے کام کر لو تاکہ جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اور جو برے کام کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذمے لگاتے ہیں، یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، جن کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ نبی یا رسول۔ نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نبیوں کی باتوں پر یقین کر کے، نبیوں کی باتوں کو مان کے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ نبی کچھ معجزے دکھاتے ہیں، کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں، اس کی بات پھر انشاءاللہ کبھی کی جائے گی۔ ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو خاص کر کے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، دنیا کے انسانوں کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور لوگ جو ان کی بات مان لیتے ہیں، نبیوں کی بات مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، نبی لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، غلط باتوں سے روکتے ہیں، جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، حج کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات، اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اچھی باتیں جتنی آتی ہیں نبی لوگوں کو وہ سارے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نبی خود بھی یہی سارے کام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے لوگوں کو تو کہا ہو کہ سچ بولو اور خود سچ نہ بولا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جتنے نبی آئے تھے سارے سچے تھے، جتنے نبی آئے تھے سارے اچھے تھے، جتنے نبی آئے تھے اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ نبی کیا نہیں کرتے تھے یہ بات یاد رکھیں، نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی غلط بیانی نہیں کرتے تھے، نبی کبھی بھی جو ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، نبی کبھی بھی کسی کو برا جو ہے کام نہیں بتاتے تھے، کبھی خود برائی کے راستے پر نہیں چلتے تھے، ہمیشہ خود اچھے اچھے کام کرتے تھے اور اچھے اچھے کام کرنے کو لوگوں کو بتاتے تھے، خود برے کاموں سے بچتے تھے اور برے کاموں سے اور دوسروں لوگوں کو روکتے تھے۔ نبی ہمیشہ
لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، نبی ہمیشہ لوگوں کی اچھائی چاہتے تھے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے۔ نبی چاہتے تھے فلاں آدمی کا بھی بھلا ہو جائے، فلاں آدمی کا بھی اچھا ہو جائے۔ جتنے انسان دنیا میں موجود ہوتے تھے، نبیوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جتنے انسان نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا سب کا اچھا ہونا چاہیے، سب کا بھلا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے اور سب کا بھلا چاہتے تھے، سب کے ساتھ پیار محبت سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی جتنے انسان ہوتے تھے وہ درجے میں سب سے بڑے ہوتے تھے۔ نبیوں کا درجہ سارے انسانوں سے اونچا اور بڑا ہوتا ہے۔ نبی سارے انسانوں کو اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے، اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے۔ تمام نبیوں کا یہی معاملہ تھا۔ آپ کو میں جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے میں کچھ نبیوں کے نام آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے سب کے ذکر نہیں کیے، لیکن کچھ خاص نبیوں کے نام دنیا کے اندر بتا دیا۔ اور ان نبیوں میں سب سے آخری نبی، ان کا نام تھا محمد، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی تھے، جو قیامت تک کے نبی تھے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا بچوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے نبی ہیں۔ سارے نبیوں میں سب سے اونچے نبی، سارے نبیوں کے بھی نبی، سب سے بڑے نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی۔ تو نبیوں کے بھی نبی اور نبیوں کے سردار وہ کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے، ہمارے پیغمبر کے 2 نام تھے۔ نام تو بہت سارے ہیں لیکن اصل جو نام تھے وہ 2 تھے۔ نمبر 1 محمد اور نمبر 2 احمد۔ یہ 2 نام ہمارے پیغمبر کے تھے۔ آج کی کائنات میں جتنے انسان موجود ہیں سب پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، آپ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے، بہت عرصہ پہلے جا چکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن چھوڑ کر کے گئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور ہمارے نبی کیا کام فرماتے تھے۔ ہمیں وہی سارے کام کرنے ہیں اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس بات کی ہمیں تلقین کرنی ہے کہ بھائی کوئی غلط کام مت کرو، کوئی بری بات مت کرو۔ انشاءاللہ آج اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔